پڑا گیا۔ اس کے بعد اب چونکہ یہ مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور ختم ہونے پہ نہیں آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مسلمان اس دعوت سے باز آئیں، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے دین پر واپس لوٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر دیں، اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنے کے جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اتنا خوف، اتنی دہشت پھیلائی جا رہی تھی کہ کوئی نیا آدمی مسلمان ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ جو ہو چکی ہے وہ تو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور کوئی نیا آدمی، کوئی نیا شخص، کوئی دوسرا فرد مسلمان ہونے کے لیے اگر وہ مسلمان ہونا چاہے تو پہلے وہ 100 بار سوچے کہ دیکھو بلال کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو عمار کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو مصعب کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو صہیب رومی کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو حضرت عثمان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اتنی خوف اور اتنا دہشت جو ہے وہ پھیلایا گیا۔ چنانچہ جب اتنی دہشت اور اتنا خوف یہ پھیلایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمانوں سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، فی الحال آپ مکہ کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو یہ ہجرت حبشہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جو ہے وہ تشکیل کی، جس میں 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، یعنی 16 افراد تھے۔ ان کی تشکیل کی کہ آپ جو ہے وہ ایسی حکمت عملی اپنا کر مکہ کو چھوڑے کہ قریش کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو مکہ سے جانے بھی نہیں دیں گے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ چنانچہ وہ صحابہ اپنی حکمت عملی سے جو جماعت کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ 16 افراد پر، جس میں 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ تو ان حضرات نے جو ہے وہ اپنی جماعت بنائی اور حکمت عملی ایسی بنائی کہ ان لوگوں کو خبر نہ ہو۔ تو جب یہ کافی دور جا کر یہ کشتی پر بیٹھ چکے تھے اور ان کی کشتی چل چکی تھی، تو تب جا کر جو ہے نا وہ قریش ان کے تعاقب کرتے کرتے پہنچے، لیکن یہ جا چکے تھے، لہذا پھر وہ واپس مڑ گئے۔ یہ صحابہ جو ہے وہ حبشہ پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری جماعت اس کی تشکیل کی گئی کہ آپ بھی ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف کیا کر لیں، ہجرت کر لیں۔ چنانچہ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 82 یا 83 تھی، جو دوسری جماعت جو تشکیل کی گئی۔ اس میں 19 خواتین شامل تھی، ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 82 تھی یا 83 تھی۔ تو اب جب پہلے جو جماعت گئی تو قریش کو پتہ نہیں چلا، اب انہوں نے کوئی مخبر اپنے چھوڑے ہوئے تھے کہ یہ اتنے افراد تو چلے گئے، ممکن ہے کہ یہ اور حضرات بھی یہاں سے نکلیں۔ تو جیسے ہی یہ نکلیں گے، جی 82 ہاں یا 83، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان مخبر اپنے چھوڑے ہوئے تھے کہ خبر رکھنا کہ جیسے ہی دوسری جماعت کی تشکیل ہو یا کچھ اور افراد یہاں سے نکلنا چاہیں تو فوراً جو ہے نا وہ ہم ان کو پکڑیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ ہمارا تعاقب کریں گے، تو انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی بنائی اور جو ہے وہ چل دیے وہاں سے۔ یہ پوری جماعت جو ہے وہ یہاں سے نکلی اور قریش ان کے تعاقب میں گئے، لیکن یہ بھی حبشہ پہنچ گئے اور پیچھے قریش بھی تعاقب کرتے کرتے حبشہ پہنچے۔ اب حبشہ میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی۔ تو یہ عیسائی ریاست تھی اور نجاشی بھی جو ہے وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا۔ قریش جا کر نجاشی کے ساتھ جا کر ملے اور اسے کہنے لگے کہ آپ کی جو ہے نا وہ حدود کے اندر ہمارے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے جو ہے نا وہ درمیان فساد پھیلایا ہے، فتنہ پھیلایا ہے، اور وہ ہم سے بچ کر یہاں پر پہنچے ہیں، لہذا ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو فتنہ پھیلانے کی سزا مکہ میں جا کر خود دیں۔ تو یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کی کرائی گئی تھی، یہ اس وجہ سے کرائی گئی تھی کہ یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، ایک تو یہ معتدل آدمی تھا اور انصاف کو بڑا جو ہے نا وہ مد نظر رکھتا تھا، اور عیسائی ہونے کی وجہ سے کچھ اس کے دل کے اندر خوف خدا بھی موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بات اپنی کہہ لی، آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ہم ان کی بات بھی سن لیتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، تاکہ
ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ مسئلہ نہ بنے, دونوں کی بات سن کر پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. چنانچہ مسلمانوں کی جماعت کو بلایا گیا دربار میں. اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ, جعفر طیار ان کو کہا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ رہبر بنایا گیا, متکلم بنایا گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ گفتگو کرنی ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے. تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا, ہاں جی آپ مکہ سے آئے ہیں؟ جی آئے. تو یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے ہیں, یہ آپ کو مانگ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فتنہ پھیلایا وہاں پر, تو ہم ان کو لے کر جائیں گے, وہاں پر سزا دیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ اپنی گفتگو کریں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر انہوں نے ایک عظیم الشان جو ہے وہ گفتگو کی اس مجلس میں. فرمایا, بادشاہ, اے نجاشی بادشاہ, بات یہ ہے کہ ہم تو بھائی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. ہم تو ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ہم تو ایسے تھے جو بدکاریاں کرتے تھے. ہم تو ایسے تھے جو شرابیں پیتے تھے. ہم تو ایسے تھے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے. ہم تو اتنی اندھیرے میں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں تو دنیا میں سوائے ظلم کرنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, اور نبی نے ہمیں دعوت دی. ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا. اس دعوت پر لبیک کہنے کو یہ لوگ فتنہ کہہ رہے ہیں. ہمارا اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک جو جرم ہے. ویسے تو یہ جرم نہیں ہے, اور اس سے بڑا کوئی جرم ہم نے نہیں کیا. ہم اتنے کمزور ہو گئے تھے, انہوں نے ہمیں اتنا پیسا, اتنا ظلم کیا ہم پر, کہ ہمارے نبی نے پھر ہمیں مجبور کیا, ہمیں مشورہ دیا کہ آپ نجاشی حبشہ کی طرف جو ہے, جس کا بادشاہ نجاشی ہے, آپ وہاں پر ہجرت کر دیں. جب تک یہاں حالات معتدل نہیں ہوتے, ٹھیک نہیں ہوتے, تب تک آپ حبشہ میں رہیں, ہم آپ کو واپس بلائیں گے. تو چنانچہ اس دعوت کا اثر نا اس بادشاہ پر پڑا, اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا, کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا نبی آ گیا اس دنیا میں؟ کہا, وہی نبی جس نبی کی بشارت تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام قوم کو خوشخبریاں سناتے تھے, سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس نبی کا نام احمد ہوگا, اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا کہ اس نبی کی بات کر رہے ہو, وہ نبی کہاں؟ فرمایا مکہ میں اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کر دیا ہے, اور وہ اپنی نبوت کی دعوت دینا شروع انہوں نے کر دی ہے. لوگ ان کی دعوت کو مان کر ان کے حلقے میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم بھی ان کے حلقے میں داخل ہوئے, اسلام لائے, مسلمان ہوئے. ان کم بختوں نے ہم سے ہمارے گھر چھینے, ہماری چھتیں چھینی, ہمارے لباس چھینے, ہم پر ظلم کیے, یہاں تک کہ ان کے ظلم سہ سہ کر ہماری حالت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہمیں نبی نے کہا کہ ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر جو. چنانچہ وہ اور متاثر ہوا. اس نے کہا, اچھا اس نبی پر کوئی وحی بھی تو اترتی ہوگی, عیسیٰ پر تو وحی اترتی تھی, کہاں وحی اترتی ہے؟ کہا کچھ پڑھ کے تو سناؤ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یہ چند آیات پڑھی, اس نے کہا بھائی بس کر دے. کیسی نورانی آیات ہیں کہ دل پر ایسے اثر کر رہی ہیں کہ کہیں میں بھی تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہہ دوں, میں تو عیسیٰ کا ماننے والا ہوں. فرمایا قریش کے سرداروں, چلو یہاں سے جاؤ, تمہیں کوئی ہم اپنے ان لوگوں کو حوالے نہیں کریں گے, یہ جب تک یہاں پر رہنا چاہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں, ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے, جاؤ اپنا کام کرو. قریش کے جو یہ قاصد جو قریش کی طرف سے تحائف لے کر آئے تھے بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے, بادشاہ نے وہ تحائف بھی واپس کر دی, ہمیں تو تمہارے تحفوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے. جب تک یہ مسلمان یہاں پر رہنا چاہیں گے ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے, اور ہم ان کی جانوں کی ضامن بھی ہیں, یہاں پر کھلے جو ہے نا وہ طور پر رہ سکتے ہیں, کوئی ان کو تکلیف, کوئی ان کو اذیت نہیں دی جائے گی. چنانچہ یہ نجاشی بادشاہ کا ایک کردار تھا جو اس وقت ابھر کے سامنے آیا, اور قریش کو مایوس ہونا پڑا, اور ان کے قاصد مایوس ہو کر دوبارہ جو ہے وہ مکہ کی طرف چلے گئے.
اور حضرت یہ جو مسلمان تھے یہ ان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ چنانچہ مسلمانوں کی یہ ہجرت ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد